السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پر بھی جب ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے منع کیا تو اسے بارگاہ الہی سے ذلیل کر کے نکال دیا گیا، اور اسی وقت سے انسانیت کا دشمن ہے اور روز اول سے ہی اسے بیکار ہے، کیونکہ اس دنیا میں اچھائی اور برائی دونوں طاقتیں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو گمراہی سے بچانے کے لیے کئی علامی کتابیں اپنے انبیاء پر نازل کی تاکہ انسان کو حق اور سچ کا راستہ بتا سکیں۔ شیطان نے ان کتابوں کا بھی مذاق اڑانے کے لیے اور ان کتابوں کے برعکس اپنی شیطانی تعلیم لوگوں کو دینے کے لیے اپنی خود کی ایک کتاب لکھوائی جسے کوڈیکس گیگس کہا جاتا ہے، یا اسے ڈیولز بائبل بھی کہتے ہیں۔ لیکن اس کا یہ نام کیوں رکھا گیا ہے یہ آپ کو ویڈیو میں آگے چل کر معلوم ہوگا۔ یہ کتاب آج بھی موجود ہے، لیکن اس کی کہانی دراصل ہے کیا، یہ کہاں سے آئی، اسے کب اور کیسے لکھا گیا، یہ سب کچھ ہم آج کی اس ویڈیو میں جاننے والے ہیں۔ یہ کتاب در حقیقت کب لکھی گئی یہ اب تک ایک راز ہی ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ اسے 1229 میں موجودہ چیز ریپبلک کے شہر کی ایک موناسٹری میں لکھا گیا جو ریلیجیس مونکس کے رہنے کی جگہ ہوتی ہے۔ یہاں رہنے والے ایک مونک جس کا نام ہرمن تھا اس نے لکھا، جسے اپنی ریاست کے خلاف قدم اٹھانے پر اس وقت کے بادشاہ نے سزائے موت کا فیصلہ سنایا تھا، مگر ہرمن نے سزائے موت سے بچنے کے لیے بادشاہ کو ایک آفر کی کہ اگر وہ اس کی جان بخش دے تو وہ محض ایک رات میں ایک ایسی کتاب لکھ کر دے گا جو دنیا جہان کے علم سے بھری ہوگی اور اس کی ریاست کی شان بڑھائے گی۔ پہلے تو بادشاہ یہ بات سن کر بہت حیران ہوا کہ ایسا کیسے ممکن ہے، ایک رات میں بھلا پوری کتاب لکھنا کیسے ممکن ہے، لیکن پھر بھی اس نے ہرمن کی بات پر یقین کرتے ہوئے اسے اجازت دے دی کہ ایک رات کے اندر وہ کتاب لکھ کر دکھائے۔ ہرمن اپنے گھر گیا، لیکن چند گھنٹوں کے بعد اسے احساس ہوا کہ وہ بادشاہ کے سامنے بہت بڑی بات کر بیٹھا ہے، اور اس کتاب کو کسی بھی طرح سے ایک رات کے اندر لکھنا کسی بھی صورت ممکن نہیں۔ لہٰذا اس نے روحانی طور پر مدد کے لیے درخواست کی تاکہ وہ اپنی جان بچا سکے، لیکن یہ فریاد اس نے خدا سے نہیں بلکہ شیطان سے کی، اور شیطان سے ڈیل کی کہ اگر وہ اس کی کتاب لکھنے میں مدد کرے تو وہ اپنی روح اس کے حوالے کر دے گا، یعنی پوری زندگی شیطان کی پرستش کرے گا۔ لہٰذا شیطان نے اس کی مدد کی اور اس نے راتوں رات 74 کلو کی ایک کتاب مکمل طور پر لکھ ڈالی، جس کی لمبائی 36 انچ، چوڑائی 20 انچ، موٹائی 8.7 انچ اور 320 صفحوں پر مشتمل تھی۔ اس میں کم از کم 160 گدھوں کی کھال کا استعمال ہوا تھا، لیکن آج اس کتاب کے صرف 310 پیجز موجود ہیں۔ باقی کے 10 پیجز کہاں گئے یہ آج بھی ایک سوال ہے۔ سائنٹسٹ نے اس کتاب پر تحقیق کرنے کے بعد چند حیرت انگیز انکشافات کیے اور بتایا کہ اس کتاب کا ہر ایک لفظ بالکل ایک جیسی لکھائی اور بناوٹ میں لکھا ہے، اور اگر کوئی شخص ایک ہفتے کے اندر مسلسل 6 گھنٹے روزانہ کام کرے تو اسے بھی اس کتاب کو لکھنے کے لیے 5 سال لگیں گے، جس دوران کسی بھی کتاب کی لکھائی بدل سکتی ہے، لیکن اس کتاب کی لکھائی ایک جیسی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اسے ایک ہی شخص نے لکھا اور وہ بھی ایک ہی رات میں۔ مزید اگر اس کتاب میں موجود تصویروں اور اشاروں کو ملا کر بات کریں تو اس کتاب کو لکھنے میں 30 سال لگیں گے، یعنی ایک انسان کی پوری جوانی۔ اب یہ جان لیتے ہیں کہ یہ کتاب دراصل آئی کہاں سے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ اسے 1299 میں لکھا گیا۔ جولائی 1648 میں جب سویڈش آرمی فائٹ چل رہی تھی تو انہوں نے بریک شہر پر حملہ کیا۔ اس دوران جب وہ سامان لوٹنے لگے تو ان کے ہاتھ یہ کتاب لگی جو کہ بہت پراسرار تھی۔ اس کتاب کے پہلے ہی صفحے پر کوئی شیطانی چہرے والا شخص موجود ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس کا نام ڈیولز بائبل رکھا گیا ہے۔ یہ 19 انچ لمبا ہے، اس کا منہ شیطان کا جبکہ جسم انسان جیسا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان انسان کے اندر بھی موجود ہے۔ اس کے بازو اور پاؤں کی 4 انگلیاں ہیں جو خون سے بھری ہوئی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسانوں کا شکار کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی 2 زبانیں ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جھوٹا اور دھوکے باز ہے۔ اس کے سر پر تاج موجود ہے جو بتا رہا ہے کہ یہی اصل بادشاہ ہے۔ اس تصویر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہرمن کو یہ تصویر خود شیطان نے اپنا حلیہ بتا کر بنوائی تھی۔ اس کے علاوہ اسی صفحے کے بالکل پیچھے جنت کو بنا کر دکھایا گیا ہے، جو در حقیقت شیطان کی پوجا کرنے والوں کے لیے یہ دنیا ہے، جبکہ کچھ مذہبی اسکالرز کا اس کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ یہ یروشلم شہر ہے
जो कुर्ब क़यामत के हालात तक बहुत ज़्यादा अहम रहेगा। इसके अलावा इस किताब में कई मुजस्मे, बाइबल के नुस्खे, ज्यूश तालीमात, एग्जोसिज्म, काला जादू और शैतानों को बुलाने के तरीके मौजूद हैं। अब यहाँ जादू वगैरह क्यों सिखाया गया है? क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जादू करना कुफ्र है। ये सिर्फ गुनाह नहीं है बल्कि इंसान मुकम्मल तौर पर दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है, क्योंकि जादू के अंदर हम अल्लाह ताला को छोड़कर शैतान से मदद मांगते हैं। इसलिए यहाँ पर ज़्यादातर जादू को सिखाया गया है ताकि शैतान इंसान को लालच देकर इसे गलत काम पर लगा सके, इससे गुनाह करवाए और इसे जहन्नुम का हकदार बनाए, क्योंकि उसने अल्लाह ताला से वादा किया है कि वो इंसानों को क़यामत तक गुमराह करेगा। लेकिन खुशखबरी ये है कि परहेजगार और नेक इंसानों के करीब शैतान कभी भटक भी नहीं सकता और ना ही इन्हें गुमराह कर सकता है। यह किताब आज भी स्वीडन में नेशनल लाइब्रेरी स्टॉकहोम में रखी हुई है। लेकिन सवाल यह है कि एक आम इंसान जब कॉपी पर लिखना शुरू करे तो कुछ ही देर में उसके हाथ थक जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कोडेक्स गिगास जैसी किताब को कैसे लिखा गया, और वो भी सिर्फ एक रात में। इसके अलावा इसके 10 सफ़े जो चोरी हुए, जो अहम तरीन मालूमात और जादू पर मुश्तमिल थे, वो किसने और क्यों चोरी किए होंगे, उनके अंदर ऐसी क्या इन्फॉर्मेशन मौजूद थी कि उन्हें चुराया गया। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी और इससे नया कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलूंगा आपको एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।